أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ان سب کو ایک ہی نشست میں حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال حین یسمع المؤذن، کہ جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے وقت جب وہ اذان سے فارغ ہو جائے تو یوں کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْمُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذنبہ، اور ساتھ یہ کہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں اور خوش ہوں کہ اللہ میرا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول، اور اسلام میرا دین برحق ہے۔ تو جو ایسا کہے گا تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام بخاری نے یہ بھی نقل کی ہے کہ جب کوئی مؤذن کی اذان سن لے تو اس وقت میں یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعت یوم القیامہ، کہ جو یہ مصنون دعا پڑھ لے جو اذان کے بعد کی ہے کہ اللہ یہ تیری مکمل دعوت ہے اور اس دعوت کے نتیجے میں اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور مقام محمود کے مرتبہ پر فائز فرما۔ تو حضور ایسے مقام پر جس کا آپ نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا، اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کا وہ حقدار ہو گیا۔ کہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ تین، آپ علیہ السلام کے لیے یہ حکم ہے آپ کا کہ یہ دعا مانگ لے، اور خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے درخواست کریں کہ ایک وسیلہ، دوسرے فضیلہ، اور تیسرا مقام محمود، یہ خاص مرتبہ ہے جو مقبولیت اور محبوبیت کا اللہ کے ہاں ہے، اور جس کا مصداق حضرت نبی علیہ السلام ہے۔ تو جو امتی اپنے نبی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا تو اللہ تو پیارے نبی علیہ السلام کو اس مرتبے پر فائز کر ہی چکے، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں نبی علیہ السلام ہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو لہذا ہمارا فائدہ اس میں یہ ہوگا جو یہ پڑھ لے گا تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔
اور جس کے لیے حق میں نبی علیہ السلام کی شفاعت ہو گئی تو اس کی بگڑی اس دن کی ہولناکیوں سے وہ بچ جائے گا، اس دن کی پکڑ سے اور گرفت سے اللہ اپنے فضل سے اس کی حفاظت فرما لیں گے۔ تو عمل آسان ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب بھی دے، عملاً مسجد میں بھی جائے، اور پھر یہ کلمات بھی اپنی زبان سے کہہ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور دوسرا یہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ جو یہ پڑھ لے گا اس کے لیے تمام انعام بن جائیں گے جو بیان ہوئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر 100% عمل کرنے کی توفیق اور اس کو آگے منعن نقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔